السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے ریڈ کرنا ہے ایپیسوڈ 49 کا پارٹ 2۔ تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 49 کا پارٹ 2، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ رافع اس کی خوشبو میں بہکتے مزید کوئی جسارت کرتا، اسے جانے کا پروانہ دے چکا تھا۔ جبکہ وہ رافع کی بات سنتی اس کے حصار کو توڑتی گھر کے اندر کی جانب دوڑی۔ ریحام کے گال رافع کی قربت سے دہک رہے تھے۔ رافع کی ذرا سی قربت پر اس کا یہ حال تھا، جب وہ کل مکمل اس کی دسترس میں ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ جبکہ رافع نے اس سے اپنی نیند پوری کرنے کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ پرسوں اسے کسی بھی صورت بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ریحام رافع کو ٹھگی، بدتمیز اور مختلف القابات سے نوازتے اس کی قربت سے بچنے کے لیے ایسی دوڑ لگائی تھی کہ کمرے میں آ کر ہی سانس لیا تھا۔ جبکہ باہر کھڑی نور کے پاس بھی نہیں رکی تھی۔ نور سے نپٹنے کا اس نے بعد میں سوچا تھا۔ جبکہ ریحام کی سپیڈ دیکھتے رافع خان کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ پاگل لڑکی، آج تو بچ گئی ہے، 2 دن بعد کیسے بچے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے نور کے پاس پہنچا۔ شکریہ میری گڑیا ملاقات کروانے کا، میں یہ تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اور تم بھی اندر جاؤ، تھوڑی دیر تک مرد حضرات باہر جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وہ پاگل تو اب تک کمرے میں بھی پہنچ گئی ہوگی جتنی اس کی سپیڈ تھی، وہ مسکراتے نور کو بتانے لگا۔ نور کو ریحام کے بارے میں سن کر ہنسی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا کہ کتنی بے مروت لڑکی تھی جو خود اس کو یہاں چھوڑ کر اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ گھر کے اندر جاتی ریحام کو نور نے نہیں دیکھا تھا۔ نور کی ریحام کی طرف پش تھی، اس سے نور کو رہ کر ریحام پر غصہ آ رہا تھا، جو اس کو خبر کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کے اندر جا چکی تھی اور اس کو ابھی تک یہاں پہرے داری پر کھڑا رکھا ہوا تھا۔ اس کو تو میں ابھی اندر جا کر بتاتی ہوں۔ نور اندر کی جانب بڑھنے لگی جب رافع نے نور کو بازو سے پکڑتے اپنے مقابل کیا۔ ارے میری گڑیا نے مہندی لگائی ہے، دکھاؤ تو کتنی خوبصورت ہے۔ وہ نور کی مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اشتیاق سے بولا۔ رافع نور کی مہندی دیکھتے اس کی تعریف کر رہا تھا جب غفران اسی لمحے یہاں پہنچا۔ نور کے ہاتھ رافع کے ہاتھوں میں دیکھتے غفران ٹھٹکا تھا۔ وہ کال سننے کے بعد رافع کو ڈھونڈتے یہاں تک آیا تھا، کیونکہ رافع اسے لان میں نظر نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے قدرے اندھیرے میں کھڑا دیکھ غفران کے اندر طیش کی شدید لہر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کی طرف بڑھ کر ان کا نقشہ بگاڑتا، نور رافع کی کوئی بات سنتی مسکراتی ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیتی اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نور کا رافع کے سینے پر ہاتھ اور رافع سے مسکرا کر بات کرنا غفران خان کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ نور سے نمٹنے کا سوچ کر بغیر رافع کو کچھ کہے انتہائی ضبط کے مراحل سے گزرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ غفران نے سوچ لیا تھا کہ وہ نور سے بات کرے گا اور وہ بہت جلد اپنی سوچ پر عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ حاذق کو ملک اسامہ نے اپنے بندوں سے کہہ کر ٹھکانے لگوا دیا تھا۔ ملک اسامہ نے بغیر سوچے سمجھے فائرنگ کی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ زندہ بھی ہے یا پہلے سے ہی مر چکا ہے۔ رات میں اسلحے کی نمائش اس کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی رہی تھی۔ ملک اسامہ اس وقت فریش ہو کر اپنے گاؤن میں ملبوس لاؤنج کے صوفے پر براجمان کافی پیتے اخبار کی سرخیاں دیکھ رہا تھا، جب ریحان ایک پارسل ملک اسامہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ پارسل کو دیکھتے ملک اسامہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، کیونکہ وہ ایسے پارسل دیکھ کر اب تنگ آ چکا تھا۔ ملک، پارسل کھول کر چیک کر لو، اس میں تمہارے لیے ایک پیغام موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ملک اسامہ پارسل کو پھینکتا یا کچھ بولتا، ریحان اس کو پارسل کی طرف متوجہ کر گیا۔ اس دفعہ پارسل میں
بلونڈ بلیو کلر کی آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کے بیچ گولی کے نشان موجود تھے جس کو دیکھتے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو گولی سے پھوڑا گیا ہے۔ ملک اسامہ نے آنکھوں سمیت ڈر کر پارسل کو دور اچھالا تھا جب ریحان نے اس کے آگے ایک کاغذ لہرایا جس میں لکھا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم اپنے بیٹے سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ اس کے جسم کے اعضاء کو غسل دے کر عزت سے دفن کرنے کی بجائے اس سے خوف کھاتے ان کو پھینکنے لگ جاؤ گے۔ ریحان کے خط پڑھنے کی دیر تھی کہ ملک اسامہ نے بے ساختہ دور گری آنکھوں کو دیکھا جو بالکل ریحان کی آنکھوں کی طرح کی تھی۔ 2 دن تک تمہارا بیٹا بھی مل جائے گا، تیار رہنا ملک اسامہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے۔ تمہاری خیرخواہ زرنش پاشا حسین۔ زرنش کا نام سنتے آنکھوں میں غیظ و غضب لیے ریحان سے بولا، کون ہے یہ حرام گالی؟ وہ آنکھوں کو زمین سے اٹھاتا ٹیبل پر رکھتے غور سے دیکھنے کے بعد ایک نمبر پر کال ملا رہا تھا۔ ریحان خط پڑھتا ملک اسامہ سے بولا، زرنش پاشا حسین کی بیٹی ہے جس نے تمہارے بیٹے کی یہ حالت کی ہے، جس کے باپ کو تم نے کتے کے آگے ڈلوا کر اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے، اب وہ اپنے باپ کا بدلہ تمہارے بیٹے سے لے رہی ہے۔ ریحان کی بات سنتے ملک اسامہ کا کال ملاتا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ریحان کو دیکھا جس نے ملک اسامہ کے دیکھنے پر سر کو اس بات میں ہلایا۔ ملک اسامہ نے ایس پی کو کال ملائی جو زریز کے ایس ایس پی بننے کے بعد اس کی جگہ پر بھرتی ہوا تھا اور ملک اسامہ کا وفادار کتا بھی تھا۔ ملک صاحب خیریت، آپ نے کیسے یاد کر لیا اس ناچیز کو؟ کال ریسیو ہونے پر سپیکر سے خباثت بھری آواز ابھری، مجھے مسلسل 1 ہفتے سے پارسل مل رہے تھے جس میں جسم کے مختلف اعضاء موجود ہوتے تھے لیکن کبھی کوئی پیغام نہیں ملا، لیکن آج ایک پیغام ملا ہے جس میں میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی ملی ہے اور یہ سب پاشا حسین کی بیٹی کر رہی ہے۔ مجھے 1 گھنٹے تک وہ لڑکی اپنے بستر پر جبکہ روحان اپنے گھر میں صحیح سلامت موجود چاہیے۔ تمہیں جتنا بھی پیسہ چاہیے مجھے بتاؤ، بس کام وقت پر ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ملک کی بات سنتے ایس پی تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا، مجھے 1 کروڑ چاہیے کیونکہ کام کافی مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن مجھے ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ چاہیے ورنہ ڈیل کینسل۔ ملک اسامہ اس وقت بیٹے کی آنکھیں دیکھتے مکمل بے چین ہوا پڑا تھا اور جگہ جگہ ہاتھ پیر مارتا بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے برعکس ریحان سکون سے صوفے پر بیٹھے ایپل شیک سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو اس نے ملازم سے کہہ کر بنوایا تھا۔ ملک اسامہ نے ایس پی سے بات کرتے بینک کال کی تاکہ پیسوں کا ارینج کر سکے کیونکہ اتنی بڑی رقم ایک دم نہیں نکلنی تھی۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ تھوڑا سا کل ہم لوگ ملک اسامہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ شاید شادی سٹارٹ کر دیں۔ چلیں جی، مطلب کل کا ایپیسوڈ آئے گا تو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کل ہم لوگ ایپیسوڈ 50 کے پارٹ 1 کو ریڈ کریں گے۔ ابھی کے لیے مجھے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تندرستی دے اور مجھے بھی تندرستی دے، تو ہم لوگ کل ایپیسوڈ 50 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔